ہماری تاریخ میں ایک بہت خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک پڑھا، جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہ ہو سکا، اور مسلمان ہی مرا تو اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث مبارک پڑھی تو دل میں خیال آیا، یہاں تو میں نے نکاح نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ اے اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ ساری رات دعا قبول نہ ہوئی، دوسری رات بھی دعا کرتے رہے لیکن دعا قبول نہ ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہوئی۔ خواب میں دیکھا کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دیس حبشہ کی رہنے والی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں مومنہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بڑا تھا۔ بیٹھ کر پوچھا، حضرت بتائیے، بغیر بتائے کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس سے کوئی کیوں نہیں مل سکتا حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، پتھر کیوں مارتے ہیں حضور؟ وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی روتا ہو تو وہ ہنسنے لگتی ہے دیکھ کر، اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیے، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی ہے اور وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل گیا تو واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گئی ہے، میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے مناظر تھے۔ پہلا، میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، پر بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا، ایک بہانہ لوگوں سے کنارہ کشی کا، اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ رکتی ہی نہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چر رہی تھی، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی، جو کہ ان کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران اور پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دنگ، حیران اور پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ہم ملاقات بھی نہیں ہوئی، حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب ملا۔ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں،
عبداللہ، جس رات اللہ نے تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی رات اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو ان کی غذا ہے۔ اگر شیروں نے بکریوں سے یاری کر لی تو وہ کھائے گا کیا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ ہم سب بھی صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔